میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ والا بجٹ تو بالکل بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہے. حالانکہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بہت ہی تیزی سے اور بہت کم وقت میں کچھ مہینوں کے عرصے میں ہم مہنگائی کی شرح میں کمی کرتے ہوئے اسے سنگل ڈیجٹ پر لے آئے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک اٹس ریئلسٹک؟ کیونکہ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری جو 44.7% آبادی ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے چلی گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا جیسا کہ فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی سمت جو ہے اس کا پچھلے 2 سال کے اندر کچھ تعین ہوا ہے. میرے 2 ساتھی ہیں وہ بھی اس پہ اظہار خیال کریں گے. اور ہم اگر محتاط توقعات رکھیں اور اس معیار سے دیکھیں تو ہمارے سامنے جو صورت ابھرتی ہے معیشت کی مجموعی طور پر وہ ایک مستحکم معیشت کی صورت ہے. اس میں یقیناً گروتھ کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. اگر آئے گی بھی تو بہت ہی کم مقدار کے اندر. لیکن دیکھیے 2 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ کو ہر وقت آپ کے سامنے گفتگو ہوتی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ڈیفالٹ کرنے والا ہے. تو وہ چیزیں تو اب ہمارے پیچھے ہیں. ہمارے پاس IMF کا پروگرام بھی ہے، ہمارے ریزرو بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا احتیاط کا دامن تھامے ہوئے ہم نے اپنی امپورٹس کو بے لگام نہیں کیا ہے. اور اس سال ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے ہی نہیں، وہ سرپلس کے اندر ہے. پھر آپ دیکھیے ہمارے پاس جو ریمیٹنسز کی طرف سے ہمیں مدد مل رہی ہے وہ میری نظر میں تو بہت اللہ کا بڑا احسان شکر کہ اتنی ہمیں مقدار میں کوئی 34 ارب ڈالر کے قریب ہمارے ریمیٹنسز ہوں گے جو ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سہارا ہیں اس صورتحال کے لیے جس کو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سنور جائے. تو ان ساری باتوں کو اگر آپ اچھا پھر یہ کہ ہم نے اس سال فسکل ایڈجسٹمنٹ بھی کیا ہے. ابھی آپ کے پاس نمبر کل آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گی کہ جناب آپ کے جو مجموعی آمدنی ہے حکومت کی اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے بشمول ٹیکسیشن کے اندر کوئی تقریباً 25-26% کی گروتھ ہے. اور اس کے ساتھ دیگر جو آمدنیاں ہیں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس وغیرہ ان میں بھی بہت اچھی مقدار میں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ایکسپینڈیچر کو ہم نے کم نہیں کیا تو ان کی رفتار میں بڑی کمی ہے. اور لہٰذا آپ دیکھیے گا کہ کل آپ کے سامنے اوور آل ڈیفیسٹ بھی کم نظر آئے گا اور اس کے ساتھ پرائمری بجٹ کا سرپلس بھی نظر آئے گا تقریباً 1% پلس جو ہے. تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر آئی تھنک ہمیں اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے. اس عنوان سے دیکھیں مطلب آپ نے خود ہی نوٹ کر لیا کہ انفلیشن کے اندر ناقابل یقین کمی ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے لیکن قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں. اچھا آپ نے ذکر کر دیا ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی. اب ورلڈ بینک کا یہ ایک طرح سے سبجیکٹ نہیں ہے. ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ یہ پاورٹی کے نمبرز وغیرہ کیا ہیں. یہ حکومت کو خود جاری کرنے چاہیے. اور اس میں بھی انہوں نے کوئی $2.5 سے $4.5 تک کے جو ہیں اعداد و شمار دیے ہیں یا اس بیسس پہ دیا ہے. تو $2.5 کے اوپر تو کوئی ایسی 16-17% کی پاورٹی ہے. یہ 4% کے اوپر آپ 5 پہ لے جائیں تو ساری آبادی جو ہے تقریباً 5-6 کے اندر کور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر میں تھوڑا سا آپ نے بڑا اچھا اس کو سم اپ کیا ہے لیکن چونکہ حکومت بھی دعوے کر رہی ہے اگر ہم 2024 سے 25 کا دیکھیں جو پرائمری سرپلس ہے that was 1% آف دا GDP. آپ کہہ رہے ہیں یہ 1% پلس جو ہے ایکسپیکٹڈ اور کل یہ نمبرز بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن چونکہ ٹیکسز کا ذکر ہو گیا ہے ڈاکٹر اکرام صاحب ماشاءاللہ
मतलब 400 अरब रुपए सिर्फ सैलरीड क्लास ने दिए हैं। ओके, हम अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, फिर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं हम उन पर हिडन टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर किस्म के टैक्सेस शायद सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास ही दे रहा है। इसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या आप समझते हैं कि ये यूं ही चलता रहेगा और ऐसे ही मामला आगे बढ़ेंगे? हुकूमत को हुआ और उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने कहा है कि ये हम इसको कम करना चाहते हैं। IMF ने तो यही पूछा होगा कि भाई इसके बदले में फिर जो कमी होगी वो कहाँ से पूरी करेंगे, क्योंकि पिछला जो टारगेट था वो जैसा भी हुआ वो तो उसमें बहुत बड़ी कमी आई। जब उसको 2 दफ़ा नीचे गई FBR के टारगेट को फिर भी पूरा नहीं होने का, चलिए वो डेट सर्विसिंग में इस दफ़ा हमें काफ़ी रिलीफ मिल गया, चूँकि डिस्काउंट रेट भी नीचे आ गया था, तो कुछ हमारा जो प्राइमरी सरप्लस है वो मुनासिब हो गया। मगर सवाल ये बर्डन ऑफ टैक्सेस का जो है सैलरीड क्लास पे, जबकि उनकी परचेजिंग पावर भी काफ़ी एरोड कर चुकी है वीज़ा-वी जो हमारी कीमतों की गिरानी हुई, और अब उसकी रफ्तार तो कुछ हद तक हमने काबू पा लिया, मगर जाहिर है कि एक दफ़ा कीमतें तो ऊपर जा चुकी हैं 2 सालों में। ख़ास तौर पर पिछले जो हमने 30-30, 40-40% की भी जो है वो इन्फ्लेशन रेट देखा है। तो इसमें मेरा सवाल सिर्फ यही होगा कि कोई मुश्किल नहीं है हुकूमत के लिए। अगर आज ही आप इकनॉमिक सर्वे में देखें तो टैक्स एक्सपेंडिचर का जो अपेंडिक्स है वो बता रहा है कि जो फिस्कल ईयर 2024 था उसमें 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशंस थी। अब ये टैक्स एक्सपेंडिचर का अगर हम जायज़ा लें तो मुझे ये काबिल एतराज़ लगता है कि जब सैलरीड पर्सन इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चलिए स्टेट की स्टेबलाइजेशन फिस्कल के लिए उन्होंने 1-2 साल बहुत हैवी जो था वो टैक्स बर्डन बर्दाश्त किया, तो ये 800 अरब की जो टैक्स एग्जम्पशन सिर्फ इनकम टैक्स में थी, अगर इसको हाफ भी कर लिया जाता तो काफ़ी उनके लिए मौका निकल आता। और जो सेल टैक्स वगैरह में तो हमने इस दफ़ा रिकॉर्ड एग्जम्पशंस दी हैं, क्योंकि सेल टैक्स का रेट 0 कर दिया था,